غریب ہونے کے بدلے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی ہمیں۔ میرے ابا ایک سبزی فروش تھے، وہ صبح سویرے ہی اپنے کام پر نکل جاتے، مگر جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اماں کے جاتے ہی اماں کو روتے بلکتے دیکھا تھا۔ پہلے تو یہ بات مجھے عجیب لگی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اماں کا یہ رویہ مجھے حیران کر دیتا تھا۔ ایک دن میں اپنی سہیلی کے ساتھ چھت پر کھیل رہی تھی۔ اماں جو کہ ابھی نہا کر نکلی تھی، وہ اپنے صاف ستھرے کپڑوں کو بار بار جھاڑ رہی تھی۔ میری سہیلی نے پوچھا کہ چاچی کیوں جھاڑ رہی ہو صاف کپڑوں کو؟ تو میری اماں اچانک چونک کر بولی، ارے نہیں، بس ایسے ہی دیکھ رہی ہوں کہ میرے کپڑے گندے تو نہیں ہیں نا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ارے اماں، آپ اتنا پریشان کیوں ہو گئی؟ اماں نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تمہارے ابا کو نہ بتانا کہ میں نہی ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے اماں۔ جب ابا آئے تو سیدھا غسل خانے میں چلے گئے اور باہر آ کر اماں سے پوچھنے لگے، میلے کپڑے کہاں ہیں؟ اماں نے کہا، وہ تو میں نے دھو دیے۔ ابا یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گئے، اماں پر غصہ کرنے لگے، اب جو تو نے کپڑے دھو دیے ہیں تو بھوکی مرے گی۔ ارے کس دن تجھے سمجھ آئے گی، سب میں تمہارے اچھے کے لیے کر رہا ہوں، اگر ایسا نہ کروں تو ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ میں فق منہ لیے ابا کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اماں خاموش سی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ ابا نہ جانے کیا کیا بول کر تن فن کرتے گھر سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی اماں نے دروازہ بند کیا اور چارپائی کے نیچے سے میلے کپڑے نکالے اور جلد میں دھونے لگی۔ میں نے کہا، اماں یہ آپ کپڑے دھو رہی ہیں؟ اماں نے ابا کا غصہ مجھ پہ اتارتے ہوئے بولی، نہیں میں کپڑے سی رہی ہوں، اندھی ہو کیا، دیکھتا نہیں کپڑے ہی دھو رہی ہوں۔ میں اپنا سا منہ لے کے چپ ہو گئی۔ شام کو جب ابا آئے تو وہ بہت تھکے تھکے لگ رہے تھے۔ میں نے ان کو پانی دیا، مگر ابا آتے ہی اپنے بستر پر چلے گئے۔ میں نے اماں سے کہا کہ ابا کی طبیعت خراب لگ رہی ہے۔ اماں نے کوئی خاص توجہ نہ دی اور بولی، برے کام کا برا نتیجہ۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر اماں کی گھوری نے مجھے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ مگر میں اماں اور ابا کے رویے کو سوچتے ہوئے کافی الجھ چکی تھی۔ ابا اور اماں اس بات کو لے کر اکثر لڑتے تھے۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا کہ میں تنگ آ گئی ہوں اس کپڑوں کی منطق سے، مجھے اس گتھی کو سلجھانا ہے۔ اماں بتاؤ کیا بات ہے؟ اماں میرے اس سوال پر سوچ میں پڑ گئی اور تھوڑی دیر پر روتے ہوئے بولی، بیٹی ایک دن میں نے چھت پر کپڑے سکھائے، اس میں سے ہوا سے میرا سوٹ اڑ کر نیچے گر گیا۔ جب تیرا باپ وہ قمیض اٹھا کر لایا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ میں ٹھہری جاہل عورت سمجھ نہ سکی کہ یہ کیسی چمک ہے، مگر اس دن کے بعد تیرا باپ عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ اس نے مجھے کہا کہ ریڑھی صاف کرنے کے لیے کپڑا چاہیے، تم کوئی میلا کپڑا دے دو۔ میں نے اپنی پرانی قمیض دے دی، لیکن مجھے نہ پتا تھا وہ قمیض میرے لیے وبال جاں بن جائے گی۔ تیرا باپ ہر روز پیسے سے بھری جیب لے کر گھر میں آتا۔ میں خوش تھی کہ ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے میرے کپڑے غائب ہونے لگے۔ ایک صبح جب میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ پلنگ کے نیچے میری قمیض پڑی ہیں۔ میں نے حیرت سے انہیں اٹھایا اور شوہر سے کہا کہ یہ کپڑے تو میں بہت دنوں سے ڈھونڈ رہی تھی، یہ یہاں پلنگ کے نیچے پڑی تھی۔ مگر اس بات کو سن کر تیرے باپ کے چہرے کے تاثرات انتہائی خطرناک ہو گئے تھے۔ وہ مجھ سے وہ قمیض جھپٹنے لگے۔ میں نے ان کا رد عمل دیکھا تو تشویش سے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے دو ٹوک جواب دیا کہ تم اب اپنے میلے کپڑے نہیں دھو گی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ ایسا کیوں کروں میں؟ تو شوہر نے کہا، اگر ایسا نہ کیا تو اس کے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں تو اس دن سے یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میں اماں کی باتیں سن کر پاگل ہونے کے قریب تھی کہ ایسا کون کرتا ہے؟ اپنی بیوی کے میلے کپڑوں سے شوہر کیا کام کرتا ہوگا؟ اماں نے مجھے سوچ میں مبتلا دیکھا تو بولی، بیٹی چھوڑ، تو کس سوچ میں پڑ گئی؟ یہ لے دوپٹہ، اس کو بازار سے رنگ کروا کر لے آ۔ میں نے کہا، اماں شام ہونے کو ہے، میں اس وقت کیسے جاؤں؟ تو اماں نے کہا، کچھ نہیں ہوتا، تو اپنی سہیلی کے ساتھ چلی جا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے اماں۔ میں اماں سے پیسے لے کر سہیلی کے ساتھ بازار آ گئی۔ میں نے سوچا کہ اپنی سہیلی کو بتا دوں کہ میرے ابا کیا کر رہے ہیں گھر میں، مگر پھر خیال آیا کہ یہ کیا سوچے گی میرے اماں ابا کے بارے میں۔ میں اس ہی سوچ میں چلتے ہوئے بازار میں کسی سے ٹکرا گئی، مگر وہ عورت شاید بزرگ تھی، اس لیے ان کو چلنے میں دقت ہو رہی تھی۔ میں معذرت کرتے ہوئے ایک طرف سے گزر گئی، مگر میں نے جب عورت کو پلٹ کر دیکھا تو میں حیران تھی۔ میرے پیچھے کوئی عورت موجود نہیں تھی، وہاں کسی عورت کا نام و نشان نہیں تھا۔ میری سہیلی نے مجھے موڑتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ عورت ٹکرائی تھی مجھ سے ابھی، مگر وہ یہاں نہیں ہے۔ میری دوست نے کہا، ارے چھوڑو، چلی گئی ہوگی۔ میں نے بھی سوچا، ہاں شاید کہیں کسی دکان میں چلی گئی ہوگی۔ ہم نے دوپٹہ رنگوا لیا اور واپس گھر آ گئے۔
جب گھر آئی تو اماں کو آوازیں لگانے لگی، مگر اماں کا جواب نہ پا کر میں نے اماں کو ڈھونڈا۔ پھر غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز آئی، یعنی اماں اس وقت نہا رہی ہیں۔ اماں جب نہا کر آئی تو انہوں نے اس ہی رنگ کا سوٹ پہنا تھا جو دوپٹہ میں رنگ کروا کر لائی تھی۔ اماں کے چہرے پر تھکن واضح تھی۔ میں نے کہا، اماں اس وقت نہا رہی تھی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اماں نے کہا، ہاں میں نے کھانا بنایا تو گرمی لگ رہی تھی، اس لیے اماں نے جب وہ دوپٹہ دیکھا تو بہت خوش ہوئی، بار بار اس دوپٹے کو سر پر لے کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اماں خیر تو ہے؟ اماں جیسے اچانک ہوش میں آئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ارے نہیں، بس ایسے ہی۔ میں نے کہا، اچھا اماں مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اماں نے کہا، میں نے کھانا نہیں بنایا۔ میں نے کہا، اماں ابھی تو تم نے کہا کہ کھانا بناتے ہوئے گرمی لگ رہی، تب نہیں ہوں۔ اماں نے اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری اور کہا، ہاں وہ بس کھانا گرم کیا نا اس لیے۔ میں نے کہا، ارے اماں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہو، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں باورچی خانے میں گئی تو کھانا نکالا، مگر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ کھانا بہت ٹھنڈا تھا۔ اس کھانے کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ گرم ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ اماں سے کہوں، مگر جیسے ہی میں یہ بات کہنے کے لیے اماں کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا اماں اپنے دوپٹے کو کمرے میں ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ میں کمرے میں جا کر کچھ پوچھتی کہ اس سے پہلے ہی اماں کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ تیزی سے الماری کی جانب گئی اور دوسرے کپڑے نکال کر بدلنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اماں نے وہ سوٹ اتار کر سادہ سا پرانا میلا سا سوٹ پہن لیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا مگر اس کا مطلب سمجھ نہ سکی۔ جب ہی ابا کی آواز سن کر میں باہر صحن میں آ گئی۔ ابا اس وقت ہاتھ میں بہت سارے تھیلے لیے ہوئے تھے۔ ابا کے چہرے سے خوشی چھلک رہی تھی۔ میں نے پوچھا، ابا آپ تو بہت خوش ہیں، کیا بات ہے؟ ابا سے پہلے اماں نے جواب دیا، ہاں خوش تو ہوں گے ہی، اپنی گھٹیا سوچ جو پوری کر کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اماں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ابا خاموش تھے مگر مجھے پتا تھا یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ ابا اگر جواب دیتے تو اماں شروع ہو جاتی اور مجھے یہ ماحول برا لگتا تھا۔ اس سب میں اماں کا کپڑے بدلنا میں بھول گئی۔ رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو مجھے احساس ہوا جیسے کوئی صحن سے گزر کر گیا ہے۔ مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے، مگر پھر چھت پر کسی کے پیروں کی چاپ سنائی دی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے لائٹ جلائی اور گھر کے اطراف میں دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید ابا چھت پر گئے ہوں گے، مگر کافی وقت گزرنے کے بعد جب کوئی آواز نہ سنائی دی تو میں نے سوچا ایک بار جا کر دیکھ لیتی ہوں، شاید کوئی چور ہو۔ میں چھت پر گئی تو مجھے جھٹکا لگا۔ اماں کو وہاں دیکھنا مجھے حیران کر گیا تھا۔ اماں میری طرف سے ہٹ کر کے کھڑی تھی۔ میں نے سوچا ان کو آواز دوں، مگر اماں اچانک پلٹی۔ میری حیرت سے آنکھیں کھل گئی۔ اماں نے اپنے چہرے پر پیلا رنگ لگایا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں، مگر ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے جیسے اماں کچھ پڑھ رہی ہیں۔ میں دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ مجھے اماں کے سامنے جانا مناسب نہیں لگا۔ اماں پوری چھت کے چکر کاٹ رہی تھی۔ ایک دم کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو اماں زمین پر بیٹھی تھی اور زور زور سے رونے لگ گئیں۔ آج مجھے اماں کا ہر عمل حیران کر رہا تھا۔ میں ابھی اماں کے رونے سے پریشان تھی کہ وہ جتنی زور سے رو رہی تھی اتنی ہی زور سے ہنسنے لگی۔ میں نے سوچا ابا کو جا کر بتا دیتی ہوں۔ ہاں یہی ٹھیک ہے۔ میں جلدی سے نیچے آئی اور ابا اماں کے مشترکہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابا نے ذرا تاخیر سے دروازہ کھولا۔ ان کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس وقت سو رہے تھے۔ ابا نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، اس وقت کیوں جگایا مجھے؟ میں نے کہا، ابا وہاں چھت پر وہاں۔ ابا نے کہا، کیا ہوا، صحیح سے بتا۔ میں کچھ کہنا چاہا مگر ابا کے پیچھے دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ اماں، میں آنکھیں آخر حد تک کھول کر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ابھی اماں چھت پر تھی اور اب یہاں نیچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابا نے مجھے خاموش کھڑا دیکھا تو بولے، کیا بات ہے، کیوں جگایا اتنی رات کو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں ابا، ایسے ہی بس مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ اماں نے کہا، اچھا جا کر سو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ میں واپس اپنے آ کر لیٹ گئی۔ اس دماغی سوچوں کے ساتھ سونا محال تھا۔ کروٹیں بدلتے بدلتے مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح ابا اور اماں کی لڑائی کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ ابا اماں کی قمیض لے گئے، پیچھے سے اماں کا رونا شروع۔ میں نے چادر لی اور کہا، اماں میں جا کر دیکھتی ہوں کہ ابا کیا کرتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے گھر سے باہر جانا چاہا تو اماں نے مجھے فوراً روکا اور بولی، نہیں نہیں تم نہیں جاؤ اس کے پیچھے، تم معصوم ہو، یہ تمہیں بھی اپنی طرح کسی جال میں پھنسا دے گا، یہ تمہیں مجھ سے دور کر دے گا۔ اماں مجھے اپنے گلے سے لگا کر نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، مگر میں دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے ابا اب بھی گئے تھے۔ میں نے اماں کو تسلی دی مگر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ابا سے اس قمیض کی منطق جان کر رہوں گی۔
فی الحال اماں کو اعتماد میں لیتے ہوئے میں نے کہا، اماں آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں پورا دن ابا کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ شام جب ابا آئے تو روز کی طرح ان کے ہاتھ میں ڈھیروں تھیلے تھے، مگر اماں نے نظر بھر کر ابا کو نہیں دیکھا، نہ ہی اس سارے سامان کو۔ رات کو جب ابا اماں سو گئے تو میں دبے پاؤں چھت پر گئی اور چاروں طرف اچھے سے چھت کو دیکھنے لگی۔ مجھے وہاں کچھ بھی ایسا نہیں ملا جس کی بنا پر میں کوئی نتیجہ نکال سکوں۔ میں مایوس سی نیچے چلی آئی۔ تھوڑی دیر لیٹے رہنے کے بعد اچانک مجھے لگا جیسے کوئی گزر گیا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ مجھے کوئی سایہ سا لہراتا ہوا نظر آیا۔ میں عجلت میں اس سائے کے پیچھے گئی، گھر کا داخلی دروازہ کھولا اور کوئی باہر نکل گیا۔ میں بھی چادر لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کے اس پہر گھر سے نکلتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوا، لیکن میں آج ہر حال میں اس گتھی کو سلجھانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے مجھے ہر چیز منظور تھی۔ وہ سایہ میرے گھر سے نکلا تھا۔ اندھیرا زیادہ تھا، اس لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ اماں ہیں یا ابا۔ یہ جو کوئی بھی ہے سیدھا چل رہا تھا۔ ابھی میں راستے کی پہچان کرتی میرے قدم ٹھٹکے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ سایہ جو تھا وہ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ میں تو کھڑے کھڑے کانپ رہی تھی۔ میں فوراً واپس کے لیے بھاگی۔ میں نے اپنے گھر میں آ کر سانس لی۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میرا سانس بحال ہوا تو میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ میں نے سب سے پہلے گھر کا دروازہ بند کیا، اس لیے کیونکہ جو بھی تھا وہ گھر میں واپس آتے ہوئے دستک دے گا، میں ضرور اس کا چہرہ دیکھ سکوں گی۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ اب تک تو شخص کو واپس آ جانا چاہیے تھا، مگر آیا کیوں نہیں؟ اچانک ذہن میں آیا کہ مجھے ایک بار اماں ابا کے کمرے میں دیکھنا چاہیے۔ ہاں، اگر اماں نہ ہوئی تو میں ابا کو جگا کر قبرستان لے جاؤں گی، مگر اس کے لیے مجھے اس کمرے میں دیکھ کر یہ بات ثابت کرنی ہوگی۔ میں نے آہستہ سے کمرے میں جھانکا، مگر اندھیرا تھا، اس لیے سب کچھ دیکھنا آسان نہیں تھا۔ میں ابھی اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ میں ڈر گئی، لیکن میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور میں نے موم بتی جلائی اور اماں ابا کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ تھوڑی دور سے مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں جیسے ہی پلنگ کے قریب گئی، وہاں دو انسان کو اپنی اپنی جگہ پر سوتا ہوا دیکھ کر مجھے کرنٹ لگا۔ ابا کی کھرانٹیں کمرے کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ اچانک مجھے ہنکار بھرنے کی آواز آئی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہو رہی تھیں۔ خوف سے مجھے سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ خوف سے تھر تھر کانپتے ہاتھ سے موم بتی گر گئی اور ایک بار پھر گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ میں کڑی سے کڑی جوڑ رہی تھی، اماں کا چھت پر جا کر عجیب عجیب حرکتیں کرنا اور پھر کمرے میں آ جانا، ابا کا قمیض لے جانا، اور رات کو دونوں میں سے کوئی ایک تو تھا جو یہ سب کر رہا تھا۔ مگر اس سب سے کیا ہوگا؟ کوئی تو راز ہے جو اس سارے جال کے پیچھے چھپا ہے، مگر کیا تھا یہ بات کیسے پتہ لگے گا؟ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا جس سے اس سارے راز کا پردہ کھل جائے، مگر میں اپنے ماں باپ پر شک کر کے کوئی غلطی تو نہیں کر رہی تھی، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ لوگ مجھے کھل کر بتاتے نہیں ہیں۔ میں نے طے کر لیا تھا اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو عام دنوں کی طرح کام کیا، اور جب ابا جانے لگے میں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھے نہ کچھ سامان لینا ہے، میں ابا کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اماں نے اچانک کہا نہیں تم نہیں جاؤ، میں لا دوں گی، مگر میں باضد تھی۔ ابا نے جب مجھے اور اماں کو الجھتے دیکھا تو مجھے دیکھتے ہوئے بولے اگر تمہیں چلنا ہے تو چلو ورنہ میں جا رہا ہوں۔ میں نے جب ابا کو جاتے دیکھا تو میں جلدی سے ابا کے ہمراہ ہو گئی۔ میں ابا کے ساتھ بازار میں گھوم رہی تھی جب مجھے احساس ہوا کہ ابا کچھ دکانوں سے فاصلے پر چل رہے ہیں اور بعض جگہ جہاں میں نے رکنا چاہا وہاں بھی کوئی نہ کوئی جواز بنا کر آگے چلنے لگتے۔ آخر میں جب میں نے کہا ابا مجھے پراندہ لینا ہے تو یکدم ابا کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور بولے نہیں نہیں میں ایسی دکانوں پر نہیں جاؤں گا اور تم بس گھر جاؤ، اب کافی خریداری ہو گئی ہے۔ پھر میرے لاکھ کہنے کے بعد بھی ابا نہیں رکے اور میں واپس گھر آ گئی۔ جب میں گھر آئی تو اماں کا حلیہ دیکھ کر میں تھٹکی۔ اماں کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پر پسینہ اور کپڑوں پر موجود سلوٹیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت کام کیا ہے، مگر گھر اسی حالت میں تھا جیسا میں چھوڑ کر گئی تھی۔ اماں نے مجھے دیکھا اور بولی کہ میں نہا کر آ رہی ہوں، تم ایک کام کرو، اوپر چھت پر میں نے کپڑے دھو کر سکھائے ہیں، وہ اتار کر لے آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں بار بار اماں کو دیکھ رہی تھی جو کہ صحن میں کھڑی تھی۔ میں چھت پر گئی تو میری سہیلی بھی چھت پر تھی۔ مجھے سوچ میں گم دیکھ کر بولی تم کہاں گم ہو؟ میں نے کہا نہیں بس کپڑے اتارنے آئی ہوں۔ سہیلی نے کہا اچھا ابھی کون آیا تھا تمہارے گھر میں؟ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا میں بازار تھی، مجھے نہیں پتا۔ ویسے بتاؤ کون تھا؟ کسی کو دیکھا تم نے؟ اس نے کہا دیکھا نہیں، بس دو آدمیوں کو جاتے دیکھا، بعد میں تمہاری ماں نے دروازہ بند کر لیا۔
میں نے کہا اچھا، مگر اماں نے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نیچے آئی تو اماں ابھی بھی نہا رہی تھی۔ میں کمرے میں چلی گئی مگر کمرے کی بکھری حالت دیکھ کر مجھے عجیب لگا۔ پردے، پلنگ سب ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے۔ میں کمرہ سمیٹنے لگی، تب بھی اچانک مجھے پلنگ کے نیچے ایک لکڑی کا تختہ محسوس ہوا۔ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھنا چاہا مگر اماں کمرے میں آ گئی۔ میں نے پوچھا اماں یہ گھر کا کیا حال ہو گیا ہے؟ اماں نے گھبراتے ہوئے کہا نہیں، کہاں کیا حال ہوا ہے، یہ تو بس میں کپڑے نکال رہی تھی، جب یہ پھیل گیا ہوگا۔ میں نے کپڑے طے کرتے ہوئے کہا اماں کون آئے تھے؟ دو آدمی۔ میں نے باغور اماں کے چہرے کو دیکھا تو یکدم اماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اپنی انگلیاں آپس میں مسلنے لگی تو میں نے کہا اماں مجھ سے جھوٹ نہ بولنا، مجھے پتہ ہے یہاں میرے اور ابا کی غیر موجودگی میں یہاں کوئی آیا تھا۔ اب آپ بتا دیں کون تھا، ورنہ میں ابو کو بتا دوں گی کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ میری بات سن کر اماں اپنا منہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ میں اچانک رونے پر پریشان ہو گئی اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اماں نے کہا مجھے غلط نہ سمجھنا بیٹی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں بہت مجبور ہوں۔ میں نے کہا اماں کیا بات ہے، مجھے بتائیں، ایسے رو کیوں رہی ہیں؟ اماں نے کہا بیٹی وہ لوگ میرے سوتیلے بھائی تھے، گاؤں میں ہماری جائیداد ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا حصہ ان کے نام کر دوں، ورنہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں نے کہا اماں اگر یہ بات ہے تو آپ نے پہلے ذکر کیوں نہیں کیا؟ ابا کو بتا دیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی کوئی مدد کر سکے۔ اماں نے کہا نہیں نہیں، تم اپنے ابا کو نہیں بتانا، وہ کبھی یقین نہیں کریں گے، بس تم اس بات کو یہیں دفن کر دو۔ اب اگر کبھی کوئی ایسی بات ہوئی تو میں ضرور ان کے خلاف خود کارروائی کروں گی، تم پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں ابا کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اماں کو تو میں نے کہہ دیا مگر یہ بات مجھے من ہی من میں ستانے لگی۔ میں نے ابا کو بتانا چاہا مگر موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں کمرے کے جھاڑو لگا رہی تھی جب میرا ہاتھ کسی پتری سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا۔ میں نے جھک کر دیکھا تو وہیں لکڑی کا تختہ مجھے دکھائی دیا۔ میں نے اچھے سے دیکھا تو معلوم ہوا کوئی دروازہ ہے، شاید اماں اس وقت چھت پر تھیں۔ میں نے یہی موقع مناسب سمجھا اور جھک کر تختے کی اوٹ میں چلی گئی، مگر جیسے ہی میں اندر کی جانب گئی تو میرے بچے کچے اسان خطا ہو گئے۔ یہ دروازہ چھت پر جا کر کھول رہا تھا۔ میں نے اچھے سے دیکھا تو مجھے امی چھت پر دکھائی دی۔ میں نے جلدی سے واپس کمرے میں نکل آئی۔ ہمارے گھر میں خفیہ دروازہ ہے اور یہ بات مجھے پتہ چل رہا ہے۔ میں جھاڑو ہاتھ میں لیے کھڑی تھی جب امی میرے پاس آئی اور بولی کیا ہوا، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ میں نے چون کر امی کے چہرے کو دیکھا جس پر مجھے کوئی بھی ایسا تاثر نہیں دیکھا جس کی بنا پر میں اماں کو کچھ اچھا یا برا کہہ سکوں۔ اماں نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی مگر میرا دماغ میں یہی سوچ گھوم رہی تھی کہ اس رات میں نے جو اماں کو دیکھا کہ وہ کوئی عمل کر رہی تھی وہ سچ تھا۔ میں نے حقیقت دیکھا تھا، اماں سچ میں تھی، اور جب میں کمرے میں آئی تو اماں مجھ سے پہلے ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ اب مجھے سب کچھ صاف نظر آنے لگا تھا۔ اماں ضرور کچھ کر رہی ہیں مگر اس کی خبر ابا کو نہیں ہے، اور اس رات قبرستان بھی اماں ہی گئی تھیں۔ ابا تو ان سب باتوں سے انجان تھا۔ مجھے ابا کو اب سچ بتانا تھا۔ میں ابا کے آنے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ ابا گھر آئے تو کافی چپ چپ تھے۔ میں نے پوچھا ابا کیا بات ہے؟ ابا نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، پانی پلا دو۔ میں نے پانی دیا۔ اماں نے جب یہ بات محسوس کی تو پوچھا مگر ابا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اماں ان کے پیچھے کمرے میں گئی۔ میں باہر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ ابا کو کوئی بات بتاؤں مگر اس وقت وہ ذہنی طور پر پریشان تھے۔ رات کو مجھے دبی دبی آوازیں سنائی دیں۔ غور کیا تو یہ آوازیں اماں اور ابا کی تھیں۔ ابا اماں کی منت کر رہے تھے۔ آوازیں کچھ دور دور سے صحیح سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر سنا تو ابا اماں سے کہہ رہے تھے تم میری آخری بار مدد کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ اماں نے جواب دیا کہ میں اب مزید کوئی گناہ اپنے سر نہیں لے سکتی ہوں، تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی پھنساؤ گے۔ ابا نے کہا میں مجبور ہوں، مجھے معاف کر دو مگر میرے اوپر یہ احسان کر دو، آخری بار مجھے اپنی میلی قمیض دے دو۔ اماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مگر یہ آخری بار ہے۔ ابا نے خوشی سے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، میرے لیے یہ بھی بہت ہے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ میرے والدین کیا سوچ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا مگر میں اب اس الجھن کو مزید نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ اگلی صبح ابا اپنے کام پر چلے گئے، اماں اور میں گھر پر تھے۔ میں نے کہا اماں مجھے پراندہ لینے جانا ہے۔ اماں نے کہا ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ میں گھر سے باہر نکلی، میرا رخ ابا کی ریہڑی کی طرف تھا۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا ابا اس جگہ موجود نہیں ہے۔ مجھے حیرانی ہوئی مگر میں نے ابا کی ریہڑی کے ساتھ والی دکان سے کسی کو نکلتے دیکھا، وہ کوئی عورت تھی، وہ عجلت میں کہیں جا رہی تھی۔ میں نے بھی اس کا پیچھا کیا تو وہ عورت بہت تیزی سے کہیں جانا چاہ رہی تھی، میں بھی اس کے پیچھے تھی۔
تب بھی اچانک وہ عورت ایک کھنڈر گھر میں چلی گئی۔ میں پہلے تو اس گھر میں جانے سے ڈر رہی تھی، مگر پھر سچائی تک جانے کے مجھے سب منظور تھا۔ میں نے اس گھر میں قدم رکھ دیا۔ اس گھر کو دیکھ کر لگتا تھا یہاں کوئی سالوں سے نہیں آیا۔ میں اس گھر کے کمرے میں موجود تھی۔ یہاں راکھ پڑی تھی، ایک طرف سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں اس سمت گئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ میرے ابا ہیں۔ وہ عورت جس کا پیچھا کرتے ہوئے میں یہاں تک آئی، وہ ابا تھے۔ مگر ابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ابا نے راکھ کا ایک دائرہ بنایا ہوا تھا اور اس میں ایک جگہ وہ قمیض رکھی ہوئی تھی اور بند آنکھوں سے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو ابا کے چہرے پر مجھے وہی رنگ نظر آیا جو اس رات اماں کے چہرے پر تھا۔ اچانک ابا نے ایک آگ کا شعلہ اپنے چہرے کے پاس کیا اور اس سے پہلے وہ کچھ کرتے میں نے ابا کو آواز لگائی۔ انہوں نے فوراً آنکھیں کھولی۔ وہ مجھے وہاں دیکھ کر حیران تھے، مگر میری حالت اس صورتحال میں بہت خراب ہو گئی تھی۔ میں دھواں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آئے تو ابا اور اماں میرے سامنے تھے، مگر میرا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا۔ مجھے جب یاد آیا تو میں نے ابا اماں سے منہ پھیر لیا۔ ابا نے جب مجھے ایسا کرتے دیکھا تو تڑپ کر میرے پاس آئے اور روتے ہوئے بولے، بیٹی یہ جو بھی تھا میں جانتا ہوں غلط ہے، مگر میری بچی یہ سب ہم نے تیرے لیے کیا ہے۔ ہم لوگ غریب تھے، میں ریڑھی تو لگا رہا تھا مگر اس میں مجھے کوئی روزگار نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن جب میں اپنی ریڑھی پر تھا تو ایک بزرگ میرے پاس آئے اور بولے کہ تم امیر ہو جاؤ گے اگر میرے بتائے ہوئے عمل کو کرو گے۔ تو میں اس وقت بہت پریشان تھا، اس لیے بغیر سوچے سمجھے میں نے حامی بھر لی۔ اس نے کہا کہ ہر رات تمہاری بیوی کو یہ عمل کرنا ہے اور تم اس کی میلی قمیض کے ساتھ اس شہر کا چکر لگاؤ اور یاد رکھنا کہ کسی بھی سنگھار والی دکان کے پاس سے نہ گزرو۔ اس لیے اس دن میں تمہارے ساتھ پراندے والی دکان پر نہیں گیا تھا۔ میں نے اس کی شرط مان لی، مگر جب اس عمل کو چھوڑنا چاہا تو ہم لوگوں کے حالات خراب ہونے لگے۔ وہ آدمی تمہاری ماں کو پریشان کرنے لگے۔ اس بابا کو میں ہر ہفتے پیسے دیتا تھا، مگر جب میرے پاس خود پیسے نہیں تھے تو میں اس کو کہاں سے دیتا، اس لیے یہ عمل کر رہا تھا۔ اور اگر آج تم نہ آتی تو میں خود کو ختم کر لیتا تاکہ ہمیں یہ سب نہ کرنا پڑتا، اور تجھے یہ سب بتا دیتے تو اس عمل کو تجھے بھی کرنا پڑتا۔ اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جو گناہ ہم نے کیا ہے وہ ہماری بیٹی بھی کرے، اس لیے تجھ سے یہ بات چھپائی، مگر تو نے میرا پیچھا کیا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ تو ایسا کچھ کرے گی تو میں کبھی تجھے خود کے پیچھے نہ آنے دیتا، لیکن آج یہ سچائی تیرے سامنے آنی تھی اور آ گئی۔ ہمارا یقین کر، یہ سب ہم نے خوشی سے نہیں کیا، حالات نے مجبور کر دیا تھا۔ ہماری اکلوتی اولاد ہو تم، تمہیں ہر خوشی دینا چاہتے تھے۔ اماں اور ابا اس وقت رو رہے تھے۔ میں نے جب ساری بات سنی تو مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی۔ میں نے ابا سے کہا، آپ خود کو قصوروار نہ سمجھیں، مگر اب ابا اس عمل سے کیسے بچیں گے؟ اب ابا نے کہا کہ انہوں نے مولوی صاحب سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے حل بتا دیا ہے، اب وہ یہ فضول عمل نہیں کریں گے۔ اماں نے مجھے گلے لگایا اور بولی، میری بچی ہمیں معاف کر دینا، تجھے نہ جانے کیا کیا سہنا پڑا، مگر ہمیں نہیں پتا تھا اس کا عمل کا نتیجہ ایسا ہوگا۔ میں نے کہا، اماں کوئی بات نہیں، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، مگر آپ لوگوں کو احساس ہے، یہی بڑی بات ہے۔ اور سچائی مجھے ابا اس قمیض سے پتہ چلی۔ رات کو جب آپ اماں سے قمیض کا کہہ رہے تھے تو میں نے یہ سن لیا تھا، اس لیے اماں کی قمیض کی جگہ میں نے اپنی قمیض رکھ دی تھی۔ ابا آپ بس اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، وہی سب کو پالنے والا ہے، اس سے رجوع کریں۔ اس دن کے بعد ابا پابندی سے نماز پڑھنے لگے۔ میں اور اماں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر گیا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم لوگ ایک سادی اور بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔